وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا اس خصوصی مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ دن بھر بھی آپ کو مجھے سن کر تھکے نہیں، اور عشاء کے بعد پھر کنٹینیو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پتہ چلا مجھے کہ کچھ لوگ ٹریول کر کے بھی آئے ہیں، لیکن آئے ہیں تو الحمدللہ میرے لیے بہت مسرت کی بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حالات حاضرہ۔ اور اگر آپ لوگ کو یہ نہیں لگتا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حالات حاضرہ سے واقفیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان اویئر ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے، بلکہ خصوصاً ہندوستان میں کیا چل رہا ہے۔ آج مسلمان کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں سینہ چیر کے دکھانا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی اس ملک سے محبت ہے، ہمیں بھی جو ہے اس ملک کا حصہ مانا جائے، ہمیں غدار نہ سمجھا جائے، ہمیں ٹریٹر نہ سمجھا جائے۔ ایک زمانہ تھا جب دیش بھکت جو ٹائٹل ہے بڑی مشکل سے ملتا تھا، بہت مشکل ہوتی تھی، اس کے لیے لوگوں کو جانے دینا پڑتی تھی، مرنے کی بات کرتا تھا ٹائٹل، یا جیل جانا پڑتا تھا، ظلم و زیادتی سہنا پڑتی تھی۔ اتنے مشکلیں فیس کرنا پڑتی تھی، تب جا کر یہ ٹائٹل ہاتھ آتا تھا۔ لیکن آج بہت آسان ہو گیا۔ آج اس ٹائٹل کی ویلیو اتنی نہیں رہی جو انڈیپینڈنس کے ٹائم، یعنی کہ جب دیش ہمارا آزاد ہو رہا تھا، اس وقت جو قیمت تھی اس ٹائٹل کی، آج وہ قیمت نہیں رہی۔ اگر آج آپ باہر نعرہ لگا دیتے ہیں بھارت ماتا کی جے، تو کوئی بھی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ کو دیش سے محبت ہے کہ نہیں، نعرہ لگانے کی بتا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو دیش بھکتی کہنے لگے۔ آج اگر کوئی شخص پٹاخے جلا دے کیونکہ ہمارے ملک نے کسی دوسرے ملک کو ہرا دیا، تو اس میں آپ نے فائر کریکر چلا دیے، تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے دیش بھکت ہونے پر یا آپ کی دیش سے محبت ہونے پر سوال نہیں اٹھائے گا۔ آج اگر آپ کوئی گانا جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وندے ماترم ہی گا دیا کھڑے ہو کر، تو پھر بھی آپ جو ہے دیش سے پریم ضرور کرتے ہوں گے جب آپ نے وندے ماترم گائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو ان کو آپ کو دیش بھکتی کا ٹائٹل ملنا بہت آسان ہے۔ آج پہلے تو جانے دینا پڑتی تھی، پہلے ملک کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا تھا، تب بھی ٹائٹل نہیں ملتا تھا، لیکن آج تو دینے والا بھی کوئی اور ہے، ٹائٹل اور اسٹینڈرڈ بھی اسی نے سیٹ کر رکھے ہیں۔ تو آپ کو ان کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو فٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کے معیار کے مطابق فٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے اوپر سوال نہیں اٹھے گا، ورنہ جو ہے آپ بھی اسی زد میں آ جائیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ سپوز نان مسلمز جو ہیں وہ کسی مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں وہاں پر، اور وہ مسلم ملک کچھ قانون لاگو کرتا ہے کہ، کہ آپ کو 10 سال تک جیل میں رہنا ہے، 10 سال تک جیل میں رہنا ہے، 10 سال تک جیل میں رہنا ہے۔ 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 10 سال تک جیل میں
جب تک ہر شخص اس ملک کا اللہ اکبر نہ کہے تب تک اس ملک میں رہنے کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی. مسلم ملک ہے تو آپ کو تکبیر اللہ اکبر بولنا پڑے گا سب کو فرض کرتے ہو. یا پھر وہ یہ کہے کہ بھائی اگر ہمارا ملک کسی فلاں ملک کو ہراتا ہے اسپورٹس میں تو آپ کو جو ہے مٹھائیاں بانٹنا پڑیں گی, نہیں بانٹی تو پھر آپ ہمارے ملک میں رہنے کے قابل نہیں. یا پھر روز صبح اسکول کالجز میں آفیسز میں سورہ فاتحہ سے ہی شروعات ہو اور آپ کو کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے. اور آخر میں اگر آپ نے بقرعید پہ گوشت نہیں کھایا تو وہ بھی فرض کر دیا گیا کہ بقرعید پہ گوشت کھانا پڑے گا, ضروری ہے. ہر ملک کے باشندے کو بقرعید پہ گوشت کھانا پڑے گا. آپ کے فریج کی تلاشی لی جائے گی, آپ کے گھروں میں گھسا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ بقرعید کا گوشت ہے کہ نہیں اور وہ کھایا گیا کہ نہیں, پکایا کہ نہیں. برتن آپ کو دکھانا پڑیں گے, شو کرنا پڑیں گے کہ دیکھیے سالن ہم نے پکایا تھا, تب جا کے آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں رہ سکتے. تو اگر ایسا کوئی ملک ایسا کرتا ہے مسلم ملک تو آپ ایسے ملک کو کیا کہیں گے بتائیے؟ کیا آپ اس ملک کو ان سیکولر نہیں کہیں گے؟ کیا آپ اس ملک کو بائس نہیں کہیں گے؟ کیا آپ اس کو پریجوڈس نہیں کہیں گے؟ کیا آپ اس کو بارگاہ نہیں کہیں گے؟ کیا آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے مائنورٹیز کے اوپر؟ یقیناً آپ کہیں گے. تو آپ ہمارے ملک کو کیا کریں گے اگر یہی چیز ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہے؟ تو آپ سوچئے, دھیان لگائیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں, کہاں بڑھ رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان حالات میں؟ آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ آپس میں جھڑپ ہوئی ہے, لاٹھی چارج بھی ہوا, مسلمان الگ ہو گئے, غیر مسلموں کو الگ کیا گیا, کچھ ایشو ہوا ایسا. آج چھوٹا سا ایشو تھا, اس کو بھی بڑا بنایا جا سکتا تھا, اس پر بھی الزام مائنورٹی میں لگایا جا سکتا تھا. لیکن ہمیں ایسے حالات میں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون کو توڑیں. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کو توڑنے کا اسلام کبھی نہیں کہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینے میں بھی جو قانون تھے, جو بھی معاہدے تھے, ان معاہدے بھی چلے. تو اسی طرح ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج جو ہے یہ دور, یہ اشتہار کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, یہ دور سوشل میڈیا کا ہے, فیس بک کا ہے, ٹویٹر کا ہے, انسٹاگرام کا ہے. اور اس دور میں اگر آپ کو اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے, آپ کو اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے, تو صرف آپ کے اس پروڈکٹ کے اچھا ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس پروڈکٹ کو بہترین انداز میں پیکیج کرنا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اور صرف اچھی پیکیجنگ ہی کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس پروڈکٹ کا جو چیز آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں اس کا اشتہار بھی کرنا پڑے گا. اور صرف اشتہار کرنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کا اشتہار بھی بہت دلکش ہونا چاہیے, لوگوں کو متاثر کرنے والا ہونا چاہیے, تاکہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کی قیمت کو سمجھیں اور خریدیں. بزنس کی بات کر رہا ہوں. تو ان حالات میں ہمارا جو پروڈکٹ ہے کیا ہے, وہ اسلام. اس پروڈکٹ کو ہمیں ان حالات میں بھی لوگوں کے سامنے اس کی صحیح امیج پیش کرنا ہے, چاہے وہ کہہ کے کریں, خود کر کے کریں,
بلکہ ہمیں اپنے ایفرٹس ڈبل کرنا ہے. مطلب یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں تو دعوت آپ کے لیے اور ضروری ہوگی, اور فرض کفایہ کی تو فرض ہے ہوگی کہ آپ اسلام کی صحیح امیج لوگوں کے سامنے رکھیں, تاکہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو مسلمانوں کی امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں عام لوگوں کے بیچ میں, کم سے کم ان کے بیچ ہماری امیج چلی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم بہانہ بن جائیں اپنی امیج اور بگاڑ لیں, اور یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں جو معصوم ہے کہ ہاں نہیں مسلمانوں کا پرابلم ہے, اسلام کا پرابلم ہے. کچھ تو ایسا ہے بات کہ مسلمان جو ہے وہ ٹریٹرز ہیں, غدار ہیں, اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. تو یہ چیز کب صحیح ہوگی؟ جب ہم اسلام کا صحیح پیغام لوگوں کے سامنے رکھیں گے, اسلام کا صحیح میسج ان کے سامنے رکھیں گے اور خود اسلام پر چل کر دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہمیں کوشش دگنی کرنا ہے. امریکہ میں ایک کھیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں امریکن فٹ بال. سنا ہے نا آپ نے؟ امریکن فٹ بال رگبی جیسا ہوتا ہے. اس رگبی میں کچھ پہنتے نہیں ہے, لیکن امریکن فٹ بال میں جو ہے ہیلمٹ بھی لگا لیتے ہیں, کافی کچھ کور کرتے ہیں, اور یہ بہت فیمس گیم ہے, بہت فیمس گیم ہے. تو بتاتے ہیں کہ امریکن فٹ بال کو فائنل تھا, اور اس فائنل کے دوران اگر آپ کو اپنا 10 سیکنڈ کا ایڈ دینا ہے اشتہار, تو وہ چارج کر رہے تھے $1 ملین, یعنی کہ 7 کروڑ روپے 10 سیکنڈ کے لیے. اگر آدھے منٹ کا ایڈ دینا ہے تو 21 کروڑ روپے. سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا اماؤنٹ ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں کیوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہے 10 سیکنڈ کے لیے, 20 سیکنڈ کے لیے, 30 سیکنڈ کے لیے. کوک اور پیپسی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کوک اور پیپسی پیتے بھی ہوں گے. کوک اور پیپسی والے خود کہتے ہیں کہ ہمیں کوک اور پیپسی کا مواد اور اس کا ٹن, یعنی کہ اس کا ٹن ہوتا ہے جس میں اس کو بھرا جاتا ہے, اندر کا مواد اور ٹن, اس کو بنانے میں ہمیں 5 سے 6 سینٹ لگتے ہیں. یعنی نہیں انگلش میں اگر اپنے روپیے میں بولیں گے تو سمجھ لیجیے 4 سے 5 روپے, 4 سے 5 روپے لگتے ہیں ہم کو. لیکن جب ہم مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں وہی ٹن تو ہمیں 25 سے 30 روپے میں ملتا ہے کہ نہیں. لیکن کوک اور پیپسی والے کیا کریں, ہمیں تو 5 سے 6 روپے لگتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس کو بنانے میں 5 سے 6 روپے لگتے ہیں تو ہم کیوں 25 سے 30 روپے دیتے ہیں, اتنا مہنگا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب رکیے, کوک اور پیپسی کا اشتہار کرنے میں ہم زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں بنسبت کوک اور پیپسی کو بنانے میں. یعنی کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے آپ کو کہ کوک اور پیپسی اچھی چیز ہے, اس پہ ہم زیادہ پیسہ خرچ کریں گے بنسبت باقی میں اچھی ہے کہ نہیں, اس کا مواد اچھا ہے کہ نہیں, اتنا اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوک اور پیپسی خرید لیں کسی طرح, تو اس کے ایڈورٹیزمنٹ میں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے. آپ دیکھیے شراب کی بوتلیں مارکیٹ میں کتنی بہترین, بہت ہی اچھی پیکیجنگ میں اویلیبل رہتی ہیں. ایسی بوتلیں شراب کے علاوہ کسی اور کی بوتل ایسی ہوتی ہو نہیں. حالانکہ جو بیچ رہے ہیں وہ گھر ہے, آپ کا لیور خراب ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز اتنی اچھی طریقے سے پیکج کی جاتی ہے اور آپ کو دی جاتی ہے. سگریٹ کے پیکج دیکھ لیجیے, ایک سے ایک ہو گیا سگریٹ کے پیکج, لکھا ہوتا ہے کہ انجوریس جو ہے صحت کے لیے ہانیکارک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہترین پیکج میں آپ کو پیش کی جاتی ہے. ایک اسٹیٹسٹک بتاتی ہے کہ اگر کوئی گراہک کسی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں سے خوش ہو کر باہر نکلتا ہے تو وہ کم سے کم 6 لوگوں کو اس کی اطلاع دے گا کہ بھائی وہ دکان بہت اچھی ہے, وہاں سے خریدنا سامان. سمجھ رہے؟ تو
تو اگر وہ خوش ہو کے باہر نکلا تو کتنے لوگوں کو دلا دے گا؟ کم سے کم 6 لوگوں کو آن این ایوریج۔ لیکن اگر وہی گراہک کسی دکان پر سے ناخوش ہو کر باہر نکلتا ہے، ناراض ہو کر باہر نکلتا ہے، تو کتنے لوگوں کو بتائے گا؟ بتایا 25 کون بتا رہے؟ رانگ بات ڈبل کر کے سیدھا 7 60 اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ آن این ایوریج یہ جو گراہک ہے یہ کم سے کم 250 لوگوں کو بتائے۔ کتنے؟ 250 لوگ۔ اور اگر وہ گراہک عورت ہوئی تو پھر آپ کو کیلکولیٹ کیجیے، تو دیٹس ریئلی بیڈ ایڈورٹائزنگ، بہت بری مطلب ایڈورٹائزنگ ہے آپ کی۔ تو 12 تو پتہ ہی چلا کہ ایڈورٹائزنگ پہ، اشتہار پہ، کسی بھی چیز کی امیج کو بنانے میں بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن اسی میں نے ایگزامپل کچھ ان سے بھی ریلیٹ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اشتہار کی طاقت کا اندازہ تھا، آپ کو پتا تھا کہ اگر اسلام کو صحیح ڈھنگ سے پیش کیا جائے تو اس کا کیا اثر پڑے گا، آپ کو پتا ہے کہ اگر اسلام کی شرح بگاڑ کر پیش کیا جائے تو لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ ایک بار عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین، سید المنافقین کہہ سکتے ہیں اس کو، کیا بولیں گے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینے آنا تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس کا بیٹا مسلمان، خود منافق تھا لیکن بیٹا کیا تھا؟ مسلمان۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ ابن ابی نے بہت ہی گھٹیا بات کہی۔ کیا کہا اس نے کہ بہت جلد ہم جو مدینے کے عزتدار لوگ ہیں، مسلمانوں کو، صحابہ کو، جو اس کے حساب سے مدینے کے ذلیل و خوار لوگ ہیں نعوذ باللہ، ہم ان کو باہر نکال دیں گے بہت جلد۔ یہ بات اس نے کہی، اس کے بیٹے نے سنا، وہ مسلمان تھا، وہ وہیں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابا تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ بولے ہاں، تم نے ابھی جو بات کہی ہے اس وجہ سے میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بولے میں تمہارا باپ ہوں۔ ہاں تم میرے باپ ہو، لیکن جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں تم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اسے کہا یا رسول اللہ میرے والد نے بہت ہی ذلیل اور بہت ہی گھٹیا، بہت ہی گھنونی بات کری ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے تو مجھے اس کا ذمہ دار بنائیے۔ ایسے مسلمان ہوتے جو زمانے میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزائے موت ملے، اس کو قتل کر دیا جائے، میک می ان چارج آف اٹ، مجھے ذمہ داری دیجیے اس کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور غور سے سنی، آپ نے فرمایا اتريد يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا قتل کر رہا ہے؟ کیا تم اس طرح کا اشتہار دین اسلام کا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ یہ نبی کہتا تو یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی معصوم انسان کی جان لی تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا؟ یہ کہتا تو یہ ہے لیکن یہ خود اپنے ساتھیوں کا قتل کر رہا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی تھا تو منافق لیکن ظاہری طور پہ کیا تھا؟ مسلمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں، لا، میں اس طرح کا اشتہار اپنے دین کا نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اور انہوں نے اس بات کو منع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی زبردست دعائیں ہیں، بہت زبردست دعائیں ہیں، اور ان کو کبھی وقت ملے
تو ایک ایک دعا پر غور و فکر کیجیے انشاءاللہ. ایسی حکمت ہے ان کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہت بلندیش انسان ہے ماشاءاللہ. ان کی ایک دعا جو میں نے اپنے تقریر کی شروع میں بھی اس کی تلاوت کری تھی، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 کیا کہہ رہے بھائی علیہ السلام؟ کہہ رہے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. کیا کہا کہ اے میرے رب، مجھے ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں کے لیے آزمائش نہ بنا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے یہ غیر مسلم جو اسلام کے قریب آ رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر یہ اسلام سے دور ہو جائیں. یعنی ہم گلٹی نہ ہو جائیں کسی غیر مسلم کو اسلام سے دور کرنے میں، ہمیں اس بات کا الزام نہ ہو جائے. یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں کہی کہ اللہ ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں کے لیے آزمائش نہ بنا، فتنہ نہ بنا. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا رول ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں بھائی دیکھو، اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مجھے مت دیکھو، مجھے جو کرنا ہے کرنے دو، مجھے حرام دھندا کرنا ہے کرنے دو، مجھے سگریٹ پینا ہے پینے دو، مجھے ڈسکو میں جانا ہے جانے دو، مجھے گرل فرینڈ رکھنا ہے رکھنے دو، مجھے دیکھو مت نا. ارے اسلام کو جاننا ہے، جاؤ قرآن پڑھو، قرآن دے دو، تم بولو، حدیث پڑھو جا کے. یہ اسلام تمہیں نہیں بتائے گا. مجھے چھیڑو بھی مت، میں اپنی زندگی جیسے گزار رہا ہوں، مجھے ویسی ہی زندگی گزارنے دو، مجھے مت چھیڑو. چلیں گے بتائیے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دوا تو بہت اچھی ہے لیکن مریض پہ اثر نہیں ہونا. تو ایسی اچھی دوا کا کریں گے کیا؟ مسئلہ کریں میڈیسن از ویری گڈ بٹ the patient is not getting better. تو کیا فائدہ؟ تو وہ جو دوسرا ہے میں کہ تم تو وہ دوا دے رہے ہو، تمہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اور کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جن کو جو قرآن پہلے پڑھ لیں اور مسلمانوں سے ان کا واسطہ بعد میں پڑھے. کتنے ایسے بتائیے؟ ہارڈلی. کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا لیکن مسلمانوں سے مجھے ملے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں اگر مجھے نہیں پتا. کیٹ سٹیونز کو جانتے ہیں؟ کیٹ سٹیونز، یوسف اسلام کو جانتے ہیں؟ یوسف اسلام جو ہے یہ 1970s کے مائیکل جیکسن تھے. مائیکل جیکسن کو تو جانتے ہیں نا؟ ہاں مائیکل جیکسن. تو 1970s کے مائیکل جیکسن تھے اس زمانے میں. پھر کیا ہوا کہ ان کو ٹی بی ہو گئی، ٹیوبرکلوسس. تو ٹی بی اس زمانے میں لا علاج تھی. آج تو اس کا علاج ہے، اس زمانے میں کسی کو لاسٹ اسٹیج پہ ٹی بی ہو گئی تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا تھا. 1970s کی بات کر رہا ہوں. تو یوسف اسلام کو ہو گئی ٹی بی، بہت فیمس تھے، راک سٹار تھے، پاپ سٹار تھے. اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اب جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ موت کے قریب ہے، تو پھر انہوں نے ریسرچ شروع کری کہ مرنے کے بعد ہونے کے بعد ہے، کیا ہوگا مرنے کے بعد، کس سے ملاقات ہونے والی ہے، کون سا دھرم صحیح ہے، کس دھرم پہ چلنا ہے، کس دھرم پہ نہیں چلنا. ریسرچ شروع کر دی. ریسرچ شروع کری تو کسی نے لا کے قرآن دے دیا. قرآن پڑھا، پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد میڈیکل بھی لیا گیا. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ
اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کیوں کیا ہو گیا کہ مجھے اللہ نے قرآن پہلے دے دیا, مسلمانوں سے بعد میں ملوایا. اگر میں پہلے مسلمانوں سے مل لیتا تو شاید مسلمان نہیں ہوتا. یہ ان کے خود کے الفاظ ہیں, القرآن مسلمان ہے. یہ میوزک پہ تھوڑا ڈفرنس ہوتی ہے لیکن مسلمان آج نہیں ہوتا. پہلے میوزک کو انہوں نے حرام کر دیا تھا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, دماغ گھوم گیا, بولے میوزک بھی جائے اسلام. تو ابھی اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا مسلمانوں کے تعلق سے کیا ذہن میں تھا. تو یہ چیز آپ اپنے دھیان میں رکھ لیجیے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں ایز اے مسلم, آپ اپنی امیج غیر مسلموں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ کا ایک ایک عمل وہ دیکھ رہا ہے, آپ کا ایک ایک عمل کی بنیاد کے میں وہ اسلام کے بارے میں اپنی امیج بنا رہا ہے. آپ اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم سمجھیں یا نہ سمجھیں, آپ کہیں کہ میں تو اسلام پہ زیادہ چلتا بھی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی آپ ہی اس کی بنیاد ہے اسلام کے بارے میں شبیہ کی. تو کوئی مسلمان بچ نہیں سکتا, کوئی بھی. بلکہ آپ یہ کہہ دیتے ارے نہیں میں تو نام کا مسلمان ہوں, میری تو وائف بھی ہندو ہے, وائف بھی نام مسلم ہے. ارے میں تو بچوں سے کبھی کہتے ہیں کہ روز نماز پڑھو, لیکن پھر بھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے تو پکڑ لیا جاتا سائڈ. ارے لیکن میں تو پریکٹسنگ نہیں ہوں, نام تو تمہارا خان ہے نا, سائڈ ہو جاؤ, چلو پکڑ لیا جاتا ہے. پھر ہو جاتا ہے میں تو مسلمان ہوں, یہ تو اسی بنیاد میں پکڑ لیا, میں تو کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا تو بھی پکڑ لیا گیا. تو بچ نہیں سکتے. نام اگر مسلمان ہے, مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں, تو آپ کی ایک ایک حرکت پر غیر کی نظر ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنے ذہن میں اسلام کے بارے میں سوچ رہے, اسلام کے بارے میں امیج بنا رہے. تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک ایک عمل کا جائزہ لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے غیر مسلم اسلام کے قریب آ جائے یا دور جائے گا. اس سے وہ اسلام کے قریب آنے کے چانسز زیادہ بڑھیں گے یا دور جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے ایسا مسلم. ہم نے کیا کرا ہے, ہم کہتے ہیں میڈیا ذمہ دار ہے, میڈیا نے سب کالا دھندا کر رکھا ہے, اسلام کی امیج بگاڑنے میں میڈیا کا ہاتھ ہے, یہ میڈیا ایسا ہے, یہ میڈیا ویسا ہے. ارے تم تو خود ایک چلتے پھرتے میڈیا ہو, تم تو لائیو ہو. تم نے کیا کوشش کر لی اس میڈیا کے افیکٹ کو کم کرنے کے لیے؟ تم نے کیا کوشش کر لی بتاؤ کہ نہیں ہاں میڈیا نے اتنا سب کچھ غلط کیا ہے تو میں اپنے ایفرٹ کو ڈبل کر دوں کہ نہیں کم سے کم میرے ذریعے تو اسلام کی صحیح شبیہ لوگوں کے سامنے جائے. کیا وہ تم نے کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مسجد کا امام بنا دیا ہے, جو بھی بنی. ہم ان کے جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اس پہ لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, ایک دوسرے کو اسلام سے خارج بھی کر دیتے ہیں اس کی بنیاد پر. لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر آتے ہیں we are a different people, بالکل الگ انسان ہو جاتے ہیں. دھندے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں چاہیے, مجھے کسی دھرم کا بھی دخل نہیں چاہیے. دھندا تو میں اپنے حساب سے کرتا ہوں. شادی تو اپنی پسند کرو, یہ دھرم کا کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف میں نہیں جاؤں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں دیکھا, ایک سپہ سالار کی حیثیت سے نہیں دیکھا, ایک لیڈر کی حیثیت سے نہیں دیکھا, ایک باپ کی حیثیت سے نہیں دیکھا, ایک تاجر کی حیثیت سے نہیں دیکھا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مسجد کا امام بنا دیا, بس نماز کیسی پڑھنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی زندگی ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر حصے میں آپ کو رہنمائی مل جائے. شادی میں اپنے حساب سے کروں گا, بارات بھی کروں گا, اویٹنا بھی کروں گا, دنیا بھر کے سارے شغل کروں گا,
बैंड बाजा भी बजाऊंगा, ऑर्केस्ट्रा भी करूंगा, ये मैं अपने हिसाब से करूंगा, इसमें मुझे किसी भी धर्म का पता नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इन हालात के अंदर अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? अल्लाह ताला चाहता है कि हम कैसे भी हालात हो, हम इस्लाम पर चलते रहें। यकीनन इससे ज्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है हमसे। वो चाहता है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत। तो उस इबादत में क्या इन हालात की वजह से कमी आ रही है? अगर कमी आ रही है तो फिर ये हालात आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपना खुद का मुहासबा करना पड़ेगा। इन हालात की वजह से कमी नहीं, बल्कि और ज्यादती होना चाहिए। इबादत में और ज्यादती होना चाहिए, और अल्लाह के करीब आ जाना चाहिए। हम बुरे हालात में तो बंदा और अल्लाह के करीब आता है, दूर नहीं जाता। तो इसलिए इन हालात में हमें इस्लाम पर और मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ चलना है, और इस बात का ख्याल रखते हुए चलना है कि हमारे किसी अमल की वजह से ऐसा ना हो कि गैर मुस्लिम जो इस्लाम के करीब आ रहा हो वो दूर हो जाए, या उसकी अगर इस्लाम के बारे में अच्छी इमेज हो, अच्छी राय हो, वो बिगड़ जाए, गलत हो जाए। तो इसका ख्याल हमको रखना है, और हमें इस्लाम पर हम जितना चल सकते हैं बुरे हालात में और डबल एफर्ट्स लगा के चलना है। इंशाअल्लाह चलेंगे। इंशाअल्लाह मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा एक एग्जाम्पल से, अल्लाह ने चाहा तो। अमेरिका में एक रिसर्च की गई, वो कहते हैं, उन्होंने पूछा कि which animal or insect scares you the most? कौन सा ऐसा जानवर है या हैवान है जो आपको बहुत नापसंद है, आपको नफरत है, बिल्कुल पसंद आता ही नहीं? जंगली जानवर को छोड़कर। तो उन्होंने 85% लोगों ने जवाब दिया कि हमें चूहे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? चूहे। कभी आपने देखा किसी इंसान को चूहे के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं? देखा? मैंने तो नहीं देखा। या किसी चूहे को बोल के चूम रहा हो, उसको प्यार कर रहा हो, उसको हो सकता है वो कुछ ना कुछ लोग तो रहते हैं एक्सेप्शन, उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं है। 85% लोगों को चूहे पसंद नहीं है। मेरा एक आपसे बहुत दबाना सवाल है कि अगर 85% लोगों को चूहे पसंद नहीं है, तो आज मिकी माउस दुनिया का फेमस कार्टून कैरेक्टर कैसे है? सवाल है आपसे। मिकी माउस जानते हैं सब ना? बच्चों से पूछिए, ओ मिकी इज माय फ्रेंड, मिकी इज दिस, मिकी इज दैट, मिकी ये है, मिकी आई वांट टू हैव फोटो विद मिकी, मिकी के साथ मुझे फोटो खिंचाना है, उसको स्टेटस अपडेट पे डालना है। मिकी के दीवाने है कि नहीं? चूहे को तो कोई पसंद नहीं कर रहा, लेकिन मिकी के लोग दीवाने हो गए। तो हुआ क्या? वॉल्ट डिज्नी ने क्या किया? उसने चूहे की गंदी सी इमेज को लिया और उसको इतने बेहतरीन अंदाज में लोगों के सामने पेश किया कि लोग मजबूर हो गए उससे मोहब्बत करने के लिए। तो इसी तरह हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारा दीन जो है वो बेस्ट दीन है। इससे अच्छा कोई वे ऑफ लाइफ नहीं है, इससे अच्छी गाइडेंस, इससे अच्छी रहनुमाई आपकी जिंदगी में कोई धर्म, कोई मजहब नहीं दे सकता। लेकिन हम क्या उसकी कदर कर रहे हैं? क्या हम उसको, उसका एडवर्टाइजिंग, उसका इश्तिहार सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसको हम किस तरह लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? एक खराब सी चीज को भी इस तरह अच्छे अंदाज में पेश किया जाए तो लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जो अच्छी चीज है उसको अगर हम अच्छे अंदाज में पेश अगर नहीं भी करेंगे तो भी लोगों को मोहब्बत करना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे लोग? उसके एडवर्टाइजर्स में प्रॉब्लम है, जो उसका
اشتہار کرنے والے پرابلم ان میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی ویلیو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کے بعد ہر انسان کو اسلام کا اشتہار کرنے والا, ہر مسلمان کو اسلام کا صحیح اشتہار کرنے والا بنائے, تاکہ جب تک ہم, یہ ذمہ داری کسی اور عالم کی نہیں ہے, کسی داعی کی نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام پر چلے اور اس کا صحیح اشتہار کرے. انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.